اور یہ ایشو صرف میرے لیے نہیں بلکہ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس جس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے اندر وہ ریلیٹڈ فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف ہی ہے. اور فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف جو ہے یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کا آغاز کروں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹری بھی ہو جائے گا جس طریقے سے شاہ صاحب نے کہا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کے اندر مذہبی آزادی ہے کیا؟ ایک شخص جو ہے وہ مذہبی آزادی اس کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے کہ مذہبی آزادی ہوتی کیا ہے؟ جتنی بھی مذہب کی پریکٹسز ہیں وہ آزادی کے ساتھ کر رہے اس میں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو، نہ تو کانسٹیٹیوشنلی ہو اور نہ سوسائٹی میں ہو. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی آزادی ہے. جس طرح اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو ہمیں سیکیور کر رہا ہے لیکن سوسائٹی ہمیں سیکیور نہیں کر رہی. کسی حد تک ہیں بھی لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو کچھ علاقوں میں سکون بھی ہے، کچھ علاقوں میں نہیں بھی سکون. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی آزادی نہیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ اپنی نظر کی تشہیر بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کو قائل بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کو کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ کسی بھی معاشرے کے اندر کتنا ضروری ہے؟ مذہبی آزادی کے جو قوانین ہیں وہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں نے جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ کے بارے میں نے سنا فادر صاحب برکت ہوا کرتے تھے، وہ اس کے اوپر سیشن دیتے تھے. جب بھی ہمارا سیشن ہوتا تو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جو ہے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے جو کہ 1945 میں 1948 میں 10 دسمبر کو جن کی منظوری ہوئی اور جس کا آرٹیکل 18 کہتا ہے جو آپ نے باتیں کی ہے کہ کسی بھی شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکے، کسی بھی مذہب کا چناؤ کر سکے، کسی مذہب کو اس کو پسند آئے تو اپنے آزادی کے ساتھ آزاد مرضی کے ساتھ اس مذہب کو رکھ سکے، اس میں جا سکے یا کسی بھی مذہب کو وہ چھوڑ سکے. تو جس کو ہم اکثر کہا کہتے ہیں کہ شاید جی کسی مذہب کے بغیر ملحد کا ورڈ ایتھیسٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں میرا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ وہ بھی چناؤ کر سکتے، اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی روک تھام نہیں. تو جو عالمی قانون ہے جو ایک بائنڈنگ جس کے اوپر پاکستان نے سائن کیا وہ یونیورسل ڈکلریشن ہیومن رائٹس ہے. پاکستان اس کا سگنیٹری بھی ہے اور پاکستان اس نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو قانون ہے جو قانون کی شکل ہے جس انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ICCPR اس کا بھی آرٹیکل 18 سیم ورڈ کے ساتھ لکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو مذہبی آزادی حاصل ہے بلا تفریق. وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کسی بھی مذہب کے اندر پیدا ہوا چاہے وہ مذہب وہاں پہ کم ہے یا بہت زیادہ ہے، وہ اپنے پیرنٹس جو اس کے پیرنٹس کا مذہب ہے وہ پہلے تو اس کے اندر جائے گا. اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جو اپنے مذہب کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کریں اس کی ذہنی حالت کے مطابق. مطلب اگر بچہ جو ہے وہ اس کا ذہن اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے شاید اس کو مینٹلی کوئی ڈس آرڈر ہے تو پھر آپ اس کو فورسبلی وہ چیزیں نہیں سکھا سکتے جو ابھی سیکھنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آپ ان کو وہ چیزیں سکھانے کے پابند جو آپ کا مذہب ہے. تو آپ کا بچہ جو آپ کے گھرانے میں پیدا ہوا اس کا مذہب وہی ہوگا جو آپ کا مذہب ہے. لیکن جب وہ بچہ بلوغت کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی مذہب کو آزاد مرضی کے ساتھ بلا کسی دباؤ کے تحت وہ مذہب کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اس میں 3 چیزیں جو ہے دیکھنا چاہتی کسی بھی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ دیکھا جاتا ہے جب کسی بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 10 رینک کنٹری میں آتا ہے جہاں پر مذہبی آزادی کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ نے کنٹری آف اسپیشل کنسرنس کے اندر پرٹیکولر کنسرن کے اندر رکھا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو آزادی کے حوالے سے بہت ساری ایسی قوانین بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ابھی جس طریقے سے فاطمہ نے کہا کہ ویزا دینے میں جو دقتیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے جو دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ ہماری ملک کی رپورٹ کے اوپر بنتے ہیں. جب کسی ملک کے اندر انسانی حقوق کی کتنی بیداری ہے، لوگ کتنے قوانین کو جانتے ہیں، لوگوں کو انصاف کس طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے اور آیا وہ رسائی تک کس طریقے سے پہنچ پا رہے ہیں، آیا ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے میسر ہیں، ان کو کتنی توقع کرنی پڑتی ہے اور آیا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کوئی ایسی وہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز تو نہیں ہے جو انصاف کی فراہمی میں یا
آپ کو روکتے ہیں کہ آپ اپنے مذہبی پرچار یا اپنے مذہب کی عبادت نہ کر سکیں. تو آرٹیکل 18 ہم نے دیکھا UDHR کا, آرٹیکل ہم نے دیکھا ICCPR کا, انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا. اور اکثر ہم یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب نے تمام مذاہب کو مکمل آزادی دی ہے, اور یہ جو ایجنڈا ہے کہ مذہبی آزادی دی جائے یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی آزادی جو ہے یہ ویسٹرن ایجنڈا نہیں, اگرچہ کہ اس میں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, جیسے ہم نیدرلینڈ کا نام لیتے ہیں, ہم ناروے کا نام لے سکتے ہیں, ڈنمارک کا نام لے سکتے ہیں, اس میں زیادہ یورپین کنٹریز آتے ہیں, اور پھر امریکہ کا بھی نام ہے, نیوزی لینڈ کا نام ہے, اور اگر ایشیا میں آئے تو ایشیا میں بہت سارے کنٹری جو تھوڑے سے سرفہرست ہیں, لیکن سب کے اندر ہی اسپیشل کنسرن ہے. کونسل آف یورپ نے, یورپی یونین نے انڈیا کے خلاف ایک قرارداد پیش کی ہے, اور قرارداد انہوں نے منظور کی ہے, جس میں منی پور کا واقعہ تھا یا مسلم اس کے اوپر جو ظلم ہوئے یا کرسچنس کے اوپر ظلم ہوئے, تو انہوں نے انڈیا کو بھی انڈر آبزرویشن رکھا, بولا کہ وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنا تجربہ شیئر کریں, جو آپ حال ہی میں گئے وہاں پر. تو میں وہاں پر لے کے گیا تھا اپنا رونا رونے کے لیے, کہ میں رونا رہوں گا کہ پاکستان میں تو منارٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. تو میرے ملیشین فرینڈس تھے وہاں پر, انڈونیشین سے, تھائی, فلپینو, دیگر تمام ایشین کنٹریز کے وہاں پر لوگ, اور یورپ اور امریکہ سے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے. یورپ اور امریکہ میں جو کنسرن تھے وہ یہ ایسے کنسرن ہی تو ان کو بہت عجیب قسم کے, بہت مہذب قسم کے کنسرن تھے جو انہوں نے شیئر کیے. لیکن جب میں نے بات سنی, انڈونیشیا کی بات سنی, تو وہاں پر جو رونا رویا گیا, شیعوں نے اپنا رونا رویا وہاں پر. پھر جب بھارت کی بات کی تھی, بھارت میں مسلمانوں کا بہت زیادہ رونا سننے کو ملا. اور پھر جب میں نے بات کی ادھر ویتنام کی بات کی, تو بدھسٹ نے اپنا بہت زیادہ رونا شروع کر دیا وہاں پر. اور سب کے مسائل ایک طرح کے ہی ہیں, مطلب ریلیجس پرسیکیوشن کس طریقے کی ہے کہ مارا جا رہا ہے, پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, بستیاں جلائی جا رہی ہیں, ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی بہت ایکٹیو ہیں, ان کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ ریلیجسلی ڈسکرمنیشن کرنے کے حوالے سے. تو ریلیجس فریڈم کا مطلب یہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ آپ کے مذہب کی بنیاد کے اوپر تفرقہ نہ بڑھتا جائے, آپ کے ساتھ تفریق نہ بڑھتی جائے. کیونکہ جب بھی کسی شخص کے ساتھ, اور ایک جو ضروری بات ہے جو میں نے آپ کو UDHR کی بات کی ہے, یا آپ کے ساتھ میں نے ICCPR کی بات کی ہے, یہ کسی بھی مذہب کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. یہ مذہب کے بچاؤ, مذہب کے پھیلاؤ کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کا انڈیویجول رائٹ ہے. کسی بھی انسان کا جو رائٹ ہے, جس کو ہم ہیومن رائٹس بولتے ہیں, یہ آپ کے بچاؤ کے لیے. کسی بھی شہری, کسی بھی انسان کا جو حق ہے وہ مذہب کا پرچار کر سکے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کی افیکشن, اس کا پیار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مذہب کرسچینٹی کو بچائے گا, یا اسلام کو بچائے گا, ہندوازم کو بچائے گا. اس کا ان کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مذہبی آزادی کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. تو بعض کا جو ہم سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے, یا کہتے ہیں اپنے مائک کا استعمال نہیں کرنا, ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی ہے, یا جلوس نہیں نکال سکتے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا لکھا گیا ہے کچھ ایسے انسانی حقوق جو آپ سے لیے نہیں جا سکتے. جیسے آپ کی چلنے پھرنے کی آزادی, آپ کہیں آ جا سکتے, تو آپ کی یہ آزادی چھینی نہیں جا سکتی. خاص طور پر جس ایریا کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں پر تو آپ کے پاکستان کے اندر کہیں بھی جا سکتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیں ہمارے سکھ جو دوست ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ قربان لگی ہوئی تھی, جو ان کا ایک نشان ہے, ویپن ہے, لیکن ان کا مذہبی نشان ہے. آپ لیکن وہ ویپن کی شکل اختیار کرتا ہے. تو آپ تو کئی خاص موقعوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام کے اوپر, جیسے ڈبل سواری کے اوپر پابندی, سستی سواری ہے, لیکن کہتے ہیں آپ اس کے اوپر موومنٹ کے اوپر آپ کی پابندی ہے. آپ اسمبلی نہیں کر سکتے, فریلی نا اسمبلی نہیں کر سکتے. آپ ان دنوں اسپیشلی کنٹرول کیا جاتا ہے چیزیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر احتجاج نہ کر سکیں, یا کہیں بہت بڑا آپ جلسہ جلوس نہ کر سکیں, تاکہ کہیں لوگ اس طرف نہ چلے جائیں جہاں پر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو کئی موقعوں کے اوپر اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ رائٹس جو ہیں وہ وقتی طور پر سلب کیے جا سکتے ہیں, وقتی طور پر کچھ خاص موقعوں کے اوپر, لیکن وقتی طور پر امان کی بحالی کے لیے, لیکن وہ مستقل طور پر آپ سے چھینے نہیں جا سکتے. تو اس طریقے سے یہ جو قوانین ہے پاکستان کو ان کے سگنیٹری ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے, وہ ہے آرٹیکل 20 جو آپ دستور پاکستان کے اندر پڑھتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہمارا
اس کے اندر دفعہ نمبر جو 20 ہے اس کے اندر لکھا کہ آپ ہر پاکستانی شہری کو اس بات کی آزادی کو اپنے مذہب کا پرچار کر سکے, اپنے مذہب کا وہ انجوائے کر سکے, اس کو فریڈم ہے کہ وہ چیزوں کو, اور اس کا جو اس کے متعلق جیسے بائبل مقدس کی اشاعت ہے, جیسے گیتا کی اشاعت ہے, گرنتھ صاحب کی اشاعت ہو, اپنے لٹریچر اپنے مذہب کے مطابق اس کو چھاپ بھی سکتا ہے, اس کا پرچار بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ زبردستی نہیں ہوگا, اس میں کوئی ہیٹ اسپیچ نہ ہو, ایسے سینٹیمنٹس نہ ہو جس سے اشتعال انگیزی یا امن کو خطرہ ہو. بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہبی ذات وہ آپ کی سلب کی جاتی ہے کسی ملک کے اندر, کسی بھی جگہ کے اندر, اگر مذہبی آزادی طلب کر لی جائے تو یہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہے. لائک اگر آپ کی مذہبی آزادی چھین لے گئی تو آپ ڈسکریمنیشن فیل کریں گے کہ میرے ساتھ ایک ڈسکریمنیشن کیا گیا, تو آپ کی جو صلاحیت ہے ایک آگے بڑھنے کی, جیسے ابھی تو تھوڑا سا سنگل نیشنل کریکولم کے بعد اور پھر تصدق سے چلانے کی ججمنٹ کے بعد یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھا کسی بھی بچے کو آپ ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو کہ اس کے مذہب کے مطابق نہ ہو یا اس کے مذہب کے بڑے خلاف ہو. جیسے کرسچنس کو زبردستی طور پر آپ عربی اسلامیت نہیں پڑھا سکتے, آپ اس کی جگہ پر انہوں نے آلٹرنیٹیو دی ہیں, ٹھیک ہے, ایتھکس کا انہوں نے ہمیں دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے کسی بھی آپ اور جیسے پراپرٹی خریدنے سے نہیں کسی کو روک سکتے, آپ اپنے مذہب چرچز کے لیے پراپرٹی خرید سکتے ہیں, گردوارے بنانے کے لیے, مندر بنانے کے لیے, مساجد بنانے کے لیے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا, جیسے مساجد کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, مساجد بنانے, اس طریقے سے چرچ پراپرٹیز یا مندر گردوارے جو ہمارے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز نہیں لیے جائیں, کیونکہ ایک طرح کا ایکولی ڈیل کیا جائے گا اس کے اندر. اور پھر اس طریقے کے اوپر ہم اور دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہمارا ہے 25 پاکستان کے اندر, وہ تمام شہریوں کو, یہ سب سے ہیوی آرٹیکل ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دوست اس کے اوپر آرٹیکل 25 کے اوپر لازمی طور پر آپ اسٹڈی کریں. فرسٹ آرٹیکل 25 کو آپ, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق رنگ و نسل مذہب پاکستان کے برابر کے شہری ہیں. تو یہ ایک بہت آرٹیکل بڑا, میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو میں سنانا چاہتا ہوں. ابھی 18 دسمبر کو ہماری سائیوال میں کرسمس ریلی تھی, ہم ہر سال کرسمس ریلی نکالتے ہیں اور ہمیں ہر سال ہی اجازت نہیں دی جاتی گورنمنٹ کے, ہم ایک مہینہ پہلے ہم اس کو کرتے ہیں, ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں, ڈی پی او کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے پیسفل ریلی نکالیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کرسچن ٹاؤن سے نکلیں گے, روڈس کے اوپر دوسرے کرسچن ٹاؤنس کے اندر ہم اپنے لے کے جائیں گے, لوگ ہمارے ساتھ جنگل چڑھنے کا نظارہ ہوگا, تاکہ ہم اس کو اپنا جو آرٹیکل 20 ہم اس کو انجوائے کر سکیں. آرٹیکل 25 بھی اس کے اندر آتا ہے, لیکن ہر سال نہیں دیا جاتا. تو میں لاہور سے ٹریننگ سے واپس آیا تو اس سال انہوں نے بہت سختی کی, کیونکہ ہمارے کچھ کرسچنس بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریلی کیتھولک چرچ سے نکالی جائے, وہ چاہتے تھے اس کو ہمارے اپنے, تو انہوں نے بھی کچھ ساتھ دیا ان لوگوں کا جو اس ریلی کو چاہتے تھے. تو جو جاتے تو تقریباً تمام ایجنسیز کے ڈالے کھڑے ہیں, پولیس کھڑی ہے, تمام رینجرس سمیت وہاں پر ہمارے چرچ کو انہوں نے آکوپائی کر لیا کہ آپ یہاں پہ نہیں, اور لوگوں کو بگا رہے ہیں وہاں پہ نا. اور میں وہاں پہ دیکھا جو ایک شخص بڑے بہادر بھی لوگ بنتے ہیں, لیکن وہ جب آتے ہیں سامنے یہ بیوروکریسی والے تو ان کے سامنے, کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا, نالج اسی پاور ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وہ شعور نہیں ہے اپنے آپ کو, اپنا وہ ورڈ کا نہیں پتا کسی چیز کا, جب تک آپ کو ڈیپلی نالج نہیں ہے تو آپ اوپر سک تو ٹھیک ہے, لیکن جب اندر جائیں گے تو تھوڑا سا آپ ڈوب جائیں گے. تو وہ شخص کو انہوں نے دبا دیا, اور شخص بڑا پریشان, اس نے کہا کہ آپ جائیں, آپ گھروں میں گاڑیاں جو ہمارے ساتھ جانے